بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج آپ کی خدمت میں درود ابراہیمی اور اس کے ساتھ جو دیوانگی و مستقل مزاجی ہے، یعنی درود ابراہیمی کو پڑھنے میں جو بھی دیوانگی و مستقل مزاجی کی نیڈ ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، آج اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گی کہ عاشق درود ہو، دیوانہ ہو، یقین والا ہو، مستقل مزاج ہو اور ادب والا ہو تو درود ابراہیمی پڑھنے سے مشکلات حل ہوتی ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اور درود ابراہیمی پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں اور دنیاوی نفع ہوتا ہے، اور ساتھ ہی سب سے بڑھ کے دینی نفع تو ہوتا ہی ہے۔ بات ہے مستقل مزاجی کی، بات ہے دیوانگی کی۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے اخروی نفع ہوتا ہے، اس سے برکت ملتی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جہاں مہنگی سے مہنگی ادویات اور تھراپیاں ناکام ہو جاتی ہیں، وہاں درود ابراہیمی پڑھنے سے ڈپریشن جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے جادو ٹوٹ جاتا ہے اور درود ابراہیمی پڑھنے والے پر پھینکے گئے سفلی رسے، زنجیریں ٹوٹ جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی کے اندر اس قدر روحانی پاور موجود ہے کہ دنیا کا کوئی باطل درود ابراہیمی کے آگے ٹھہر نہیں سکتا۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے نظر بد کا خاتمہ ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے روحانی ترقی ہوتی ہے اور درود ابراہیمی پڑھنے سے روح کو طاقت ملتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے نفس کی منہ زوری کم ہوتی ہے اور شرح صدر ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے کائنات کے حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کو رازوں سے آشنا کیا جاتا ہے۔ پڑھنے والے کی نسل میں ولایت کے فیصلے ہوتے ہیں اور درود ابراہیمی پڑھنے سے سکون ملتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ درود ہے جس کے پڑھنے سے عمل علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے حلم میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے نحوست ختم ہو جاتی ہے، نور ملتا ہے، ولایت کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کی نسلوں کے لیے خیر و برکت، کرم، فضل، ولایت کے فیصلے ہوتے ہیں اور اس کے پڑھنے سے توجہات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتی ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملتا ہے اور اس کے پڑھنے سے اولیاء کرام کا دوست ہو جاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درود ابراہیمی پڑھنے کا اگر ہم معمول بنا لیں، پھر اپنی زندگی میں کرشمے ہوتے دیکھیں، لوگ آپ کی زندگیوں سے رش کریں گے۔ آپ اپنی زندگی میں سکون، عافیت، برکت، کرم، فضل کو ملتا دیکھیں گے۔ عبادت کی حلاوت بھی ملے گی، دعاؤں کی قبولیت بھی ملے گی اور ولایت کی خوشبو بھی ملے گی۔ قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے گا اور قرب الہی کی نعمت ملے گی۔ مستقل مزاجی سے اگر ہر نماز کے بعد نہ ہو سکے تو کم سے کم 2 سے 3 تسبیحات توجہ اور دھیان، ادب، یقین سے درود ابراہیمی کو پڑھنے کا معمول بنائیں اور اپنی زندگی اور آخرت کو شاندار بنائیں۔ ایک بھائی اپنا مشاہدہ جو کہ درود ابراہیمی سے ہی ریلیٹڈ ہے وہ شیئر کرتے ہیں کہ میں شاپ پر بیٹھا ہوا تھا تو میرے ایک دوست بائک پر جلدی میں آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں سانپ نکل آیا ہے، اگر آپ کے پاس برچھی ہے اور آپ سانپ مارنے کا تجربہ رکھتے ہیں تو سانپ مارنا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہاں پر موجود میرے سارے دوستوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ تنویر بھائی اکثر سانپ مارتے رہتے ہیں، یہ سانپ مارنے کے ماہر ہیں۔ خیر میں دوست کے ساتھ چلا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو سارے گھر والے صحن میں چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور حویلی کی دیوار کچی تھی۔ سانپ اس دیوار میں چلا گیا۔ میں نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا نظام ہے، تو بتانے لگے کہ سانپ دیوار سے نکلتا ہے، صحن کے اندر آتا ہے، بچے شور مچاتے ہیں سانپ سانپ، اور بچے دوڑ کر چارپائی پر سوار ہو جاتے ہیں اور ادھر سانپ سب کو دوڑاتا ہوا دیکھتا ہے تو خوفزدہ ہو کر پھر دیوار کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب ہم پریشان ہیں کہ رات بھی ہو رہی ہے تو رات کو سانپ کسی کو کاٹ نہ لے،
اور ہمیں کسی نقصان سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ اونچی اونچی آواز میں درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ سانپ ظاہر ہو جائے گا اور ہم اس کو مار لیں گے۔ تو وہ میرے دوست کہنے لگے کہ عجیب بات ہے، میں نے ان سے عرض کیا کہ تجربہ کر لیں۔ خیر انہوں نے اونچی آواز میں درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا۔ صورتحال یہ تھی کہ میرے وہ دوست صبح سے اس سانپ کی تلاش میں لگے ہوئے تھے، لیکن وہ سانپ پکڑائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی کوشش میں سارا دن گزر گیا اور اب شام کے قریب وقت ہونے کو تھا، لیکن سانپ کو مار نہیں پائے تھے۔ خیر درود شریف ہم نے کچھ دیر پڑھا تو تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ سانپ نے دیوار کے سرے سے سر نکالا ہے۔ ہم وہاں پہنچے تو سانپ پھر کچی اینٹوں کی دڑوں میں چھپ گیا۔ پھر ہم نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا اور سانپ اچانک باہر نکلا اور دیوانوں کی طرح دیوار کے ساتھ لپٹنے لگا۔ ہم نے آسانی سے اس کا سر کچل دیا اور اس پر پریشانی سے نجات ملی۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے دشمن بھی واضح ہو جاتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے سازشیں کرنے والا بھی سامنے آ جاتا ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ حجاب ہٹتے ہیں اور انسان دیکھ لیتا ہے کہ کون سا شخص مخلوق جنات کا نظام مجھے نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کر رہا ہے۔ درود ابراہیمی سے حجاب ہٹتے ہیں اور راستے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ درود ابراہیمی کے اندر انوکھے راز موجود ہیں۔ اس کے اندر ایک غیبی نظام کام کر رہا ہے جو پڑھنے کے والے کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ سارا کا سارا نظام اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جو کہ اس درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھتے ہیں، استقامت سے پڑھتے ہیں اور روز پڑھتے ہیں۔ کیونکہ وہ عمل جو ہم استقامت سے نہ کریں، کبھی کریں تو کبھی نہ کریں، اور تعداد بھی ہم اوپر نیچے کرتے رہیں، تو اس میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے۔ اصل اثر وہ عمل دکھاتا ہے جس میں استقامت ہو، چاہے تھوڑا پڑھیں، ایک تسبیح پڑھیں، لیکن روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھیں، تو پھر فیض بھی دکھتا ہے، برکتیں بھی دکھتی ہیں اور انوارات بھی نظر آتے ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت درود پاک اور کثرت درود ابراہیمی بھی کروائے اور ہمیں توفیق نصیب ہو اس کی، اور اللہ پاک ہماری چھوٹی سی کوشش کو بہت زیادہ قبول فرمائے، ہمیں درود شریف پڑھنے والا اور دعوت دینے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ